ٹھیک ہے نوید احمد رضوی صاحب، ہم ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی بات کر رہے تھے، تو اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے اور امریکہ کی جانب سے چلا دیے جاتے ہیں تو کتنا خطرناک ہو سکتا ہے خطے کے لیے؟ کیونکہ اس سے تو باقی ملک بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے، اور کتنا خطرناک ہے اس بارے میں بتائیے۔ نیوکلیئر ویپنز کوئی ایسا بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ لو ییلڈ نیوکلیئر ویپنز ہیں جو کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچا سکتے ہیں، آلدو ان کا ریز، لیکن بیکاز اس میں کتنا ایریا آتا ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ بہت انتہائی قدم ہوگا، اور اگر یہ ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے اس کو کنٹین کے میرے خیال میں جیسے مشرقی صاحب فرما رہے تھے، پھر کیونکہ اس میں اور دیگر پلیئر بھی آ جائیں گے، ہر ایک سے پھر اگر ہم ایک بہت بڑی وار کی طرف اور بہت بڑی تباہی کی طرف چلے جائیں گے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس پہ بات ہے کہا ہے کہ یہ نقصانات ہم ایران کا جو ہم نے فروزن ایسٹس ہے ان سے پورے کریں گے۔ آپ دیکھیں وہ اس کو کس حد تک نبھا سکتے ہیں، یا یہ صرف تھریٹ یا وارننگ ہی ہے۔ میرے خیال میں جو ہم ارلیئر فیز آف دس وار ایک ایگریسو ڈپلومیسی دیکھ رہے نظر آ رہی ہے اس وقت، وہ ضروری ہے کہ اس پہ وہ جو سارے پلیئرز ہیں وہ فردر ان دونوں کو نیگوشیٹنگ ٹیبل تک جلد لانے کی کوشش۔ نوید صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب جو معاملات ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ آئیں گے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ انتہائی قدم ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ایکسپرٹیز کے حساب سے کہ انتہائی قدم آ گیا ہے، آنے والا ہے، کب تک آئے گا، اور وہ کیا محرکات ہوں گے جب یہ دونوں ملک سمجھیں گے کہ یہ انتہائی قدم ہے اور اب یہ فیصلہ لیا جائے گا؟ میرا انیشل تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میری جو اپنی سمجھ ہے، ناقص رائے یہ ہے کہ یہ اس سٹیج تک نہیں جائیں گے۔ دیکھیں یہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ موو ہوگی، اور یہ تب ہوگی جب وہ دے آر ریڈی ٹو فیس دا کانسیکوینسز، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت ہیوی ہوں گے، جیسے میں ابھی ڈسکس کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے اس کی جو پرائس ہے وہ اتنی زیادہ اور اتنی ہیوج ہے کہ اس کا پھر متحمل نہیں ہو سکے گا کوئی سپر پاور بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے گریز کیا جائے گا، شارٹ آف دیٹ دے کین کنٹینیو ایک دوسرے کے ساتھ ٹارگٹنگ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آگے فردر اس میں جو پلیئرز ہیں انٹو دا ڈپلومیسی اور بیک چینل، ان کو زیادہ ایگریسولی ان لوگوں کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں تھوڑا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی انیشل پروگرام، کوئی چیز، کوئی ایسی تجویز وہ آنا بہت ضروری ہے جس سے دونوں سائڈز تھوڑا سا اس میں ڈائی ڈاؤن کر سکیں اس ٹیمپریچر۔ ٹھیک ہے، ماریہ سلطان صاحب، آپ اب اس تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اب ڈائیلاگ کی ہم نے بات کی اور پاکستان کے کردار کی بھی بات کی، اب جس نہج پہ معاملات پہنچ چکے ہیں، اگر اب پاکستان کوئی کوشش کرتا ہے تو کتنا کبھی امکان ہے دونوں ملک مان جائیں گے، اور کیا پس پردہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوششیں جاری ہوں گی؟ آپ نے میرے سے سوال کیا؟ جی آپ سے۔ جی دیکھیں پس پردہ تو کوششیں اس وقت جاری ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کے علاوہ ابھی بھی کوئی اور دوسرا ملک نہیں ہے جو دونوں ممالک کو جو ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آ سکتا ہے۔ قطر تو پیچھے ہٹ گیا نا؟ دیکھیں قطر جو ہے سینکشنز کی، پیسوں کی، بہت ساری اور چیزوں کے بارے میں دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ایک جی سی سی کے اندر ایک پارٹی ہے، آپ ایک پارٹی نہیں ہے۔ سو آپ کے پاس جو کنڈیشن ہے اس وقت، وہ جو پوزیشن ہے، وہ شاید دونوں ملکوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ دونوں ملکوں کے اندر آپ کا اثر و رسوخ ہے، دونوں ملکوں کے درمیان آپ نے کریڈیبلٹی دکھائی ہے، آپ کے پاس ان تمام چیزوں پہ ٹیکنیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ اس ریجنل سیکیورٹی اور اکنامک آرڈر کے اندر ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے، اور پھر آپ نے ایران کے ساتھ بھی اپنی کانفیڈنس بلڈنگ میئر کیا ہے۔
یعنی کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی اعتماد سازی کی ہے. اس لحاظ سے پاکستان کے علاوہ تیسری کوئی اور ملک اس وقت موجود نہیں ہے جو اس کنڈیشن کو، اس پوزیشن کو یا ان سینسٹیوٹیز کو جو ہے فلفل بھی کر سکے. اگر وہ امریکہ کے اندر مقبول ہوں گے تو ایران میں مقبول نہیں ہے، اور اگر ایران میں مقبول ہیں تو امریکہ کے اندر مقبول نہیں ہوں گے. بیکاز ہر کوئی اس وقت بہت زیادہ بائی پارٹیزن رول کے اندر ہے. اگر آپ دیکھیں مشرق وسطیٰ کے اندر، یورپ کے اندر نیٹو باہر نکل چکا ہے. نیٹو ہیز بیکم ارریلیونٹ اس پوری جنگ کے اندر. امریکہ کے جو درینہ ساتھی تھے برطانیہ اور فرانس، وہ خود فریق ہیں. تو ایک لحاظ سے جو میجر پلیئرز ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر رہے ہیں ان کو کہ وہ بائی پارٹیزن نیوٹرل وے سے آ کے ان کو کسی طرح دوبارہ لے کے آ سکیں. سو آپشن ول ریمین اسلام آباد. اور اگر یہ واپس اسلام آباد ایم او یو کے اوپر آتے ہیں تو شاید ہی کوئی آگے پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ نیا اسٹرکچر کریٹ کرنا، اس کو نئے سرے سے کوئی چیز ڈیولپ کرنا امپاسبل. ٹھیک ہے. مشرقی صاحب، اب اگر جس طرح حوثیوں کی پہلے بات ہوئی، اب اگر حوثی براہ راست اس جنگ میں شامل تو ہو چکے ہیں، لیکن اب اگر حملے نہیں روکتے ہیں، پرولونگ ہو جاتی ہیں معاملات، تو پاکستان کیا یہ حملے روکنے کے لیے اس جنگ میں براہ راست شامل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک دفاعی معاہدہ ہمارا بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی صورتحال وہاں تک اس نہج پہ نہیں پہنچی ہے جہاں پاکستان ڈائریکٹ شامل ہو. اور ابھی جس طرح ماریہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ پاکستان کو اس وقت ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ پاکستان انٹرلوکیٹر کے طور پر تمام جو پارٹیز ہیں ان کا اعتماد اور کریڈیبلٹی مینٹین کر رہا ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ پاکستان اس کانفلکٹ کے اندر کوئی پارٹی نہیں ہے. اگر اس سچویشن میں پاکستان خود شامل ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال بہت خطرناک ہو جائے گی. دوسری جانب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ حوثیز کی کیپیسٹی کیا ہے، اور کیا اس کیپیسٹی کو جو ہے وہ ختم کرنا یا اس کو مینیج کرنا پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن ہے. تو ڈیفینیٹلی ممکن ہے. سعودیہ کی اپنی بھی انٹرنل کیپیبلٹی اینڈ کیپیسٹی اتنی ضرور ہے. اور ایک چیز اور ہمیں سمجھنی ہوگی، وہ یہ کہ ایران کی جانب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اوپنلی اور کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں اور کس حد تک حوثیز کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ تک ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. اب ایک چیز اور ہمیں سمجھنی ہوگی، وہ یہ ہے کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے، کہیں بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے، تو اس کے اندر بہت زیادہ کریٹیکل جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کون اس کی گارنٹی لے گا. دیکھیے، پہلے بھی اس سارے پروسیس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھا اعتماد کا فقدان دونوں کی طرف سے، اسپیشلی امریکن پریزیڈنٹ کے اوپر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. کیونکہ پاسٹ ہسٹری میں بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو نارمل جو عمومی رویہ ہے ایک دم سے چینج لانے کا، جس کو آپ کہتے ہیں 360 ٹرن لینے کا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو اوپر کوئی بھی لانگ ٹرم کلیئرٹی نہیں آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی کی جو صورتحال ہے، ایک چیز ہمیں بڑی کلیئرٹی سے سمجھ آنی چاہیے کہ کسی بھی حالت میں پاکستان کی ہر حالت میں کوشش ہوگی کہ اس میں انٹرلوکیٹر کے طور پر، اس میں میڈیٹر کے طور پر، ایون گارنٹور کے طور پر پاکستان کا کردار رہے. پاکستان کسی بھی حالت میں اس کی پارٹی نہ بنے، یہ پاکستان کی کوشش ہوگی. خدا نخواستہ پاکستان کو اگر ڈریگ نہ کیا گیا، کیونکہ پاکستان کو ڈریگ کرنے میں اسرائیل اور پاکستان اگر خدا نخواستہ ایک اور چیز اس میں ایڈ کر لیں، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس سچویشن میں؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر اہم کویسچن ہے آپ کا، اس کے اندر ایران کے اندر خود ڈویژن ہے. ایران کے اندر خود ہارڈ لائنرز میں اور جو معتدل ہیں اقتدار کے اندر، ان کے اندر ڈویژن ہے. ویئر دے انڈرسٹینڈ کہ ایران نے خود پاکستان کو مجبور کیا اس صورتحال میں شامل ہونے میں، جہاں پر حوثیز کو جنگ میں شامل کیا، ان نیسیسری سعودی عرب کے آئل ٹینکرز پر اٹیک کیے.